مہمان نوازی کا، سخاوت کا تعلق آپ کے دل کے ساتھ، آپ کی کیفیت کے ساتھ۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ادب کا تعلق ہاتھ چومنے کے ساتھ نہیں، پیروں کو ہاتھ لگانا ادب نہیں۔ ادب جو کرتا ہے اس کا پتہ ہوتا ہے یہ ادب کر رہا ہے، اور جو ادب کی اداکاری کر رہا ہوتا ہے وہ سارا بھی جھک جائے تو ادب ادب ہے۔ ادب کی اداکاری سے بندہ ادب والا نہیں بنتا۔ داتا صاحب کہتے ہیں سخی بن سخی، اور سخی دل کا ہوتا ہے۔ اور چونکہ داتا علی اجویری عالم ہے نا، اس لیے بات جب بھی شروع کریں گے یا قرآن کی آیت پڑھیں گے یا مدینے والے کی حدیث بیان کریں گے۔ آپ ساری کشف المحجوب دیکھ لیں، ساری۔ داتا صاحب قرآن و سنت سے اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے یہ لوگ جن کو کچھ بھی نہیں پتا، کوئی شے نہیں آتی، اور یہ لوگ جی درویش کامل ہے جی، ربنا آتینا دعا نہیں مانگ سکتا لیکن کامل درویش ہے۔ یہ درویشی کس چیز کا نام ہے؟ یہ کس قسم کی درویشی؟ تو داتا گنج بخش علی اجویری نے حدیث لکھی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سخی اللہ تعالیٰ سے بھی قریب ہے، جنت سے بھی قریب ہے، اور لوگوں کے بھی قریب ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں یہ جو بخیل ہے نا، یہ اللہ سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، اور لوگوں سے بھی دور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سخاوت کرنے سے بندہ کسی کا حق ادا کرتا ہے، کسی کے قریب جاتا ہے، اور کنجوسی کرنے سے آپ یقین کریں کنجوسی تیزی سے پھیل گئی ہے۔ یعنی گھر کے اندر پیسے پڑے ہیں اور اپنے نے مانگ لیے ہیں، تو پہلا تبصرہ یہ ہے کہ یہ واپس کیسے کرے گا۔ یہ پتہ ہے کب بندے کا ذہن ہوتا ہے؟ جب بندہ اس لیے دیتا ہے کہ بندے کو دے رہا ہوں، اور جب ذہن یہ ہونا میں رب کی رضا کے لیے دے رہا ہوں، تو پھر بندہ ان چکروں میں نہیں پڑتا یہ واپس کرے گا کہ نہیں۔ اب تو لوگ خرچ نہیں کرتے، انویسٹ کرتے ہیں۔ اب انویسٹ کرتے ہیں۔ یہ ہماری شادیوں میں نا تحفہ نہیں ہوتا، انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ 1000 دے آؤ، وہ جب آئیں گے تو پھر انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، معاذل انویسٹ کرتے ہیں۔ تحفہ تحائف آنا جانا لینا دینا یہ انویسٹمنٹ ہے، اتنے دو پھر اتنے وہ ہمیں واپس کرے گا، یہ درست نہیں ہے۔ بات کو سمجھیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں تو رب کی رضا کے لیے کر، اور فرمایا تو کر، میرا رب تجھ پہ بڑا فضل فرمائے گا۔ داتا صاحب نے لکھا ہے، کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کسی سفر پہ جا رہا تھا تو مدینے سے باہر نکلا، صحرا کا علاقہ تھا۔ تو داتا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے صحرا میں ایک چرواہا بکریاں چراتے ہوئے دیکھا، بکریاں چرا رہا تھا۔ فرمانے لگے کہ میں نے بھی تھوڑی دیر وہاں رکنا تھا سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، وہاں میں بیٹھ گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک کتا کہیں سے بھاگا بھاگا آیا۔ تو چرواہے نے نا اپنا کپڑا کھولا، ٹفن سمجھ لیں کھولا، اور اس میں سے ایک روٹی نکال کے کتے کو ڈالی۔ کتے نے کھائی اور پھر للچائی نظروں سے چرواہے کی طرف دیکھا، اس نے ایک روٹی اور نکال کے ڈال دی۔ کتے نے کھائی تو پھر للچائی نظروں سے دیکھا تو اس نے ایک روٹی اور نکال کے کتے کو دے دی۔ اب کتا سیر ہو کے چلا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں قریب گیا اور میں نے جا کر اس چرواہے سے پوچھا، غریب آدمی سے، اجرت پہ کسی کی بکریاں چراتا ہے، تیرے پاس کتنی روٹیاں ہیں؟ کہنے لگا 3 ہی تھیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ فرماتے ہیں بڑی شدید ضرورت بھی ہو تو پھر بھی اللہ کے بندے دوسروں کو ترجیح دے دیتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اسے کہا کہ تو نے 3 ہی دے دی، اب کیا کرو گے؟ کہنے لگا حضور یہ صحرا ہے، کتے صحرا میں نہیں ہوتے، کتے تو زیادہ تر آبادیوں کے قریب رہتے ہیں، یہاں کتے نہیں پائے جاتے۔ تو یہ مجھے دیکھ کے نا کہ میں بیٹھا ہوا ہوں تو یہ آیا تھا اس امید پر کہ کچھ ملے گا۔ تو حضور وہ بھوکا بھی تھا، میں نے ایک روٹی دی تو پھر لگا بھوکا ہے، دوسری دی تو پھر لگا بھوکا ہے، میں نے 3 دے دی۔ اس بیچارے کو پتہ نہیں کو دے گا کہ نہیں دے گا، میں تو شام کو گھر جا کے کھا لوں گا، اس لیے میں نے اسے دے دی۔ مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں جس سفر پہ جا رہا تھا وہاں سے میں واپس آ گیا، میں نے پتہ کیا کس کا غلام ہے، کہا فلاں بن فلاں کا۔ کہتے ہیں پہلے میں نے غلام خریدا، پھر وہ جتنی بکریاں تھیں وہ ساری خریدی، پھر جس باڑے میں وہ بکریاں باندھتا تھا وہ بھی ساری خریدی، پھر شام کو میں اس سے ملا، میں نے بکریاں بھی اسے دے دی، باڑا بھی اسے دے دیا۔ تو وہ مجھے کہنے لگا حضور یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا تو نے سخاوت کی تھی نا، تو میرے رب نے تجھے انعام عطا فرمایا ہے۔ اور داتا صاحب کہتے ہیں وہ سخی بڑا تھا، جناب نے اسے دیا، اس نے وہ بھی اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا۔ اپنی زندگی میں دینے والا مزاج بنائیں۔ اب تو دوستیاں، یاریاں، تعلق، ناطے اس بنیاد پہ ہیں کہ نفع لے کیسے سکتے ہیں۔
سامنے والے کو استعمال کیسے کرنا ہے، یہ کمزور لوگوں کی علامت، یہ چھوٹے لوگوں کی علامت، بزدلوں کی علامت۔ دلیر لوگ جو ہوتے ہیں وہ نفع لیتے نہیں۔ خیر الناس من ینفع الناس، حضور نے فرمایا میں نے تو یہ قانون بنایا ہے کہ لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو نفع دے، کسی کو نفع دے۔ اور داتا صاحب اس سے آگے لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی، امام حسن نواسہ رسول، جگر گوش ہے بطول، کہتے ہیں ان کا ایک جاننے والا بندہ ان کے پاس بڑی دکھی حالت میں آیا اور آ کے رونے لگا۔ نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور 400 دینار کا قرضہ ہے، جن کے پیسے دینے ہیں وہ بڑا ستاتے ہیں، مہربانی کریں۔ حضرت امام حسن فوراً گئے اور 400 دینار لا کے دیا، بندہ پیسے لے کے چلا گیا۔ امام حسن گھر جا کے روئے، بڑے درد سے روئے، پھوٹ پھوٹ کے روئے۔ گھر والوں نے کہا حضور پیسے دیے، روتے کیوں ہیں؟ فرمانے لگے رو اس لیے رہا ہوں کہ وہ میرا جاننے والا تھا، اس بیچارے کو آ کے کہنا پڑا ہے کہ میں مجبور ہوں، میں جو اسے جانتا تھا تو مجھے جاننے والوں کا خود دھیان رکھنا چاہیے، مجھے خبر ہونی چاہیے تھی کہ آج کس کس جگہ ضرورت ہے۔ یہ کیا سخاوت ہوئی کہ کوئی دروازے پہ آ کے مانگے؟